ایک تو جنگ ویسے میدان میں مطلب تھوڑی سنجیدگی سے چل رہی تھی نا، لیکن ایک جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی، اس کو ہم ڈیجیٹل جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم نے بھرپور حصہ بھی لیا ہے اور ہم جیتے بھی ہیں۔ سمندر جو ہے لاہور کے پاس، اس پہ انڈین بیریا نے قبضہ کر لیا ہے۔ IAF انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا 6-0، یوتھ نے ساتھ دیا، تو اب پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے جہاز کیا۔ جنگ ہو رہی ہے، بندے میمز بنا رہے ہیں، یا جلدی جنگ ختم کرو، مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ آپ خود ہی کلاڑی مار لیتے ہو۔ باتیں کر رہے تھے کہ یار انڈیا نے جو ہے وہ جنگ شروع کر دی ہے، یہ جنگ تھوڑی آگے کر لو، ہمارے پیپرز ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ٹاک وتھ مشرق ڈیجیٹل۔ میں ہوں یسرا شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں شعیب بینس۔ ایک وقت تھا جب جنگوں کا فیصلہ میدانوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا بھی ایک محاذ بن چکا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں جہاں پاکستانی قوم نے جوش و جذبے کا اظہار کیا، وہیں سوشل میڈیا پر طنز، مزاح اور روسٹ کلچر نے ایک نئی بحث چھوڑ دی۔ کسی نے اسے قوم کا کانفیڈنس کہا تو کسی نے اتنی ٹینس سچویشن کو مذاق بنانے کے مترادف کہا۔ لیکن آخر سوال یہ ہے کہ پاکستانی قوم اتنی ٹینس سچویشن میں بھی اتنا مذاق اور اتنا روسٹ کلچر کیسے اپنا سکتی ہے؟ آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ بھارت کو روسٹ کرنے کا انداز ہے، یا پھر یہ ایک الگ ڈیجیٹل جنگ ہے جس میں ہمیشہ جو ہے وہ ہماری پاکستانی قوم جیتتی آئی ہے؟ انڈیا جو ہے وہ جو مرضی کر لے، اس میں وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو شعیب، آپ کی پہلی جنگ تھی، مطلب آپ نے اس سے پہلے کوئی جنگ دیکھی؟ جی، پہلی جنگ تھی انڈیا کے خلاف۔ ویسے مطلب 1-2 بار جھڑپیں ہوئی تھی، ہم نے دیکھا 2019 میں، اس سے پہلے بھی ایک بار ہوئی تھی، لیکن یہ ایک جو ہے نا پہلی ہم نے جو اپنی نظروں سے دیکھی اور خود آبزرو کی، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ چونکہ یہ جنگ جو ہے، اور ایون کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس نے جنگ میں ہمارا پورا ساتھ دیا، چاہے وہ میمز کی شکل میں۔ ہماری تو جنریشن زی کی پہلی جنگ تھی نا، میں نے تو جیسے میں بھی جنریشن زی ہوں، میں نے اس سے پہلے جنگ نہیں دیکھی تھی، اور ہم نے اتنا پورا ساتھ دیا یوتھ نے کہ پاکستان وہ جنگ جیت پورا ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا۔ جی بالکل بھرپور دیا، اور جیت بھی گیا ہے۔ ہمارے ادارے بھی مانتے ہیں، اور جس طرح ہم نے روسٹ کیا انڈیا کو، وہ تو بس اس کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ انڈیا ہمیشہ یاد رکھے گا، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ تو سب یہ کرنے کے لیے ایک تو جنگ ویسے میدان میں مطلب تھوڑی سنجیدگی سے چل رہی تھی نا، لیکن ایک جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی، اس کو ہم ڈیجیٹل جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم نے بھرپور حصہ بھی لیا ہے اور ہم جیتے بھی ہیں انڈیا کو روسٹ کرنے میں۔ اور آپ نے میمز جو خاص طور پہ وہ سب سے زیادہ بنائی گئی ہیں، آپ نے کون کون سی میمز دیکھی؟ بہت سی میمز گزری ہیں، اور اصل میں یہ پہلی جنگ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس طرح میمز بنا رہی ہو۔ ہم نے دیکھا جب آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 جب آیا تھا، تو حالانکہ بڑی ہی ٹینس سچویشن تھی وہ بھی کووڈ-19 کی 2-3 سال کی، تو اس میں بھی ہم میمز بنا رہے ہیں، لوگ گھر بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں اس پہ کیا کیا میمز بن رہی ہیں، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا نا۔ تو اس جنگ میں جس طرح ہم نے میمز بنائی، دیکھیے انڈین جو میڈیا ہے اس نے جس طرح ایک غلط بیانیہ دیا پوری دنیا کو، اور کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ لاہور کے پاس سے سمندر گزرا ہے، ہم لاہور میں بیٹھ کے یونیورسٹی میں رہتے تھے۔ وہ تو مجھے جب میں نے نیوز پڑھی ان کی، تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بھائی لاہور میں کوئی سمندر بھی ہے بنارے پاکستان کے پاس۔ وہ جو ان کے خواب تھے نا کہ 1965 میں وہ دیکھتے تھے کہ ہم جو ناشتہ ہے نا وہ انارکلی جا کے کریں گے اور لاہور میں، تو وہ بھی ان کا خواب پورا نہ ہوا 1965 میں۔ اب کی بار انہوں نے کہا کہ سمندر جو ہے لاہور کے پاس، اس پہ انڈین بیریا نے قبضہ کر لیا ہے، لاہور پہ مینار پاکستان کا قبضہ کر لیا ہے، اور جو ان کے جذباتی آپ دیکھیں، ان کے اندر کی خواہشات باہر آ رہی تھی ان کے میڈیا میں۔ میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی سینہ پاکستان میں داخل ہو چکی ہے، لاہور پہ قبضہ ہو چکا ہے، اسلام آباد پہ قبضہ، اور لاہور والے بیٹھ کے ان کا مذاق بنا رہے تھے۔ لاہور والے کیا کر رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں، اور الٹیمیٹم جو ہے وہ رزلٹ کیا نکلا میمز پہ، تو ہم جو ہے وہ جیت گئے۔ پہلگام کا اٹیک ہوا، اٹیک کے جو ہے وہ بغیر چند لمحوں بعد کہا گیا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے، یا سرحد پار سے دہشت گردی کی گئی۔ پاکستان نے کہا کہ انٹرنیشنل فورم پہ آپ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرائیں، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ میمز کی بات کریں تو میمز تو بہت ہی جو ہے وہ مزاحیہ قسم کی، کوئی آپ نے دیکھی؟ کون کون سی دیکھی؟ دیکھیے ایک میم جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی جو بیریا کے چیف ہیں
ہاں ان پہ تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ فیمس پرسنالٹی بن گئے تھے. اورنگزیب احمد, یہ تو ایئر وائس مارشل ہے نا اورنگزیب احمد, ایک پاکستان کے جو ایئر مارشل ہے نا, ہاں جی, ظہیر بابا ظہیر ہاں جی, سندھو صاحب, اب ان کا ریئیکشن دیکھیں, ان سے پوچھا گیا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آئی اے ایف اینڈ پی اے ایف, کہ آئی اے ایف انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا 6-0, مطلب 6 جہاز ہم نے گرائے اور ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا. تو یہ اس میمز کا ہی نتیجہ تھا جو پاکستانی قوم بنا رہی تھی, اور 6-0 کا نیریٹو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے. اس میمز کو لے کر تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ شروع ہوئے کہ 6 جہاز گرائے گئے, 6-0 ہوا, سب نے مذاق بنایا, پھر 12 تک پہنچا. تو یہ میمز جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی. دوسری سنجیدہ معاملات سے بھاگنے کا طریقہ بھی ہے ہماری پاکستانی. دیکھیے ہم تو چل کرنے والی قوم ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, ہم یوتھ نے بھی دیکھی ہوگی, ہماری پہلی جنگ ضرور تھی, لیکن ہر انسان کی یا ہر پاکستانی پرسپیکٹو میں بات کریں تو حب الوطنی جو ہوتی ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ ضرور کرتی ہے. جنگ میں ہم نے دیکھا ہماری حب الوطنی جو ہے وہ پیک پہ تھی, بالکل. حب الوطنی کا ہم اظہار کیسے کر رہے تھے, یقین کریں آپ شعیب کہ میں نے ایسے لوگوں کی حب الوطنی بھی دیکھی ہے جن سے مجھے امید نہیں تھی, اور اس کا اظہار ہم نے میمز کی شکل میں کیا, سوشل میڈیا جو ہے وہ ٹرولنگ کی, اور جتنا روسٹ کیا. میرا خیال میں انڈیا یہ تو یاد رکھے گا کہ ہمارے بھولے ہی نہیں ہوں گے, مجھے تو لگتا ہے انڈیا والوں کو یاد ہوگا جہاز ہمارے گرے, لیکن وہ یہ بھی رکھیں گے کہ جو ٹرولنگ پاکستانیوں نے کی, پاکستانی یوتھ نے کی. آپ کو پتا ہے پاکستانی یوتھ کا اس میں کتنا بڑا کردار ہے. ایک تو سوشل میڈیا پہ ہو گیا نا, دوسرا ہمارے جو سائبر ونگ ہے, ہمارے جو ہیکرز ہیں, انہوں نے آپ کو پتا ہے انڈیا کا جو 70 بجلی سسٹم ہے اس کو ہیک کر لیا. انڈیا کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ایون کہ آئی اے ایف کا, اس کو ہیک کر لیا. اور انڈین جو چینلز ہیں وہ بھی ہیک, وہ کس نے کیا, وہ نوجوانوں نے کیا. آخرکار نوجوان قوم کی طاقت ہے, اور نوجوان جو ہے نوجوانوں نے ساتھ دیا. تو آپ دیکھیں جنگ تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے ایسے جذبے سے لڑی جاتی ہے. ہماری قوم کی طاقت ہیومر ہے ویسے, لیکن ہم ہیومر نسل نہیں. دیکھیے یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے ہی صحیح ساری, لیکن اس سے بہتر جو ہے یوتھ جو ہے, آپ نے دیکھا یوتھ نے ساتھ دیا تو اب پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے جہاز گیا ہے. بالکل. اچھا دوسرا یہ کہ ہم قوم جو ہے وہ ہر ٹائم میں شوگر لگانا تو ہمارے آپ کہہ لیں کہ بلڈ میں ہے. شوگر ہم نے ہر ٹائم لگانا ہے. جنگ ہو رہی ہے, بندے میمز بنا رہے ہیں یار جلدی جنگ ختم کرو, مجھے شادی کرنی ہے. یہ میمز بنائی جا رہی ہے کہ جنگ کو تھوڑا آپ پوسٹ پون کریں کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے. اور آپ نے دیکھا جب میزائل چل رہے ہیں تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کے پاس بیٹھے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں, ڈرون گر رہے ہیں تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں. میزائل جو ہیں وہ پاکستان آرمی جو ہے وہ انڈیا کی طرف پھینک رہی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اور بڑی تسلی سے بیٹھے ہیں. ہاں انجوائے سب نے کیا. دنیا میں ایسے کوئی بھی قوم نہیں ہوگی جو اس طرح کی جنگ لڑتی ہوگی, اتنی ٹینس سچویشن کو اتنے مطلب کہ مذاق وے میں لے لیا. آپ کو پتہ ہے میمز تو بنی سی, پاکستانی قوم نے اور کیا کیا. ہم جنگ تو ہم جیت چکے, جنگ کے بعد ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ چونکہ چھٹی کا دن تھا تو ہم نکلے ہیں, مارکیٹوں میں لوگ جا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, جیسے ایک جو ہے وہ جشن کا سما ہوتا ہے نا. ہاں وہ جیتنے کی وجہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں نے جنگ سنی تھی اس سے پہلے, اپنی ماما سے بھی سنی تھی اور بھی لوگوں سے, کہ جنگ یہ ہے کہ آپ مطلب سب کچھ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, آپ نے باہر نہیں جانا, بالکل بھی گھروں میں رہنا ہے. تو میں تو یونیورسٹی بھی گھوم رہی تھی اور اچھا مزے کی بات آسمان پہ دیکھ رہی ہوں یار کوئی چیز تو نہیں ہے, مطلب اس طرح کی چیز میں نے انجوائے کی ہے. اب دیکھیں نا دنیا میں ابھی بھی جنگیں ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں تو وہاں پہ جب الرٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو تو وہ نیچے زمین دوست جو ہے وہ بنکر بسٹر وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. لیکن پاکستانی قوم کیا کر رہی ہے, چھتوں پہ سو رہی ہے اور دیکھ رہی ہے, جنگ لگی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی انڈیا کی طرف سے میزائل آئے گا. کیونکہ ایک تو وہ ہمارا کانفیڈینس تھا جو ہماری پاکستانی قوم کہہ رہی تھی نا کہ جتنا بھارت غصہ کر رہا ہے اتنا پاکستان انجوائے کر رہا ہے. انجوائے اور ایسا کیا, اور انجوائے کے ساتھ ساتھ ایسی پٹائی کی انڈیا کی. میرا خیال میں انڈیا جو ہے وہ اب تو کئی بات سوچے گا. یہ دشمن کو جو ہے نا, مطلب کہ جیسے ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک جنگ لڑی ہے, یہ دشمنوں کو جو ہے وہ فزیولوجیکل سٹریس بھی ایک بہت بڑا تھا. مطلب سائیکولوجیکل وار جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا فیکٹر ہے ابھی جنگ میں. ابھی جتنی بھی جنگیں چل رہی ہیں اعصاب کی جنگ ہے. اعصاب کی جنگ جو ہے وہ ہم نے ہرا دی.
इंडिया को पहले ही। इंडिया जो है, इंडिया चले हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और वो अपने आप को दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी मईशत भी कहता है। वो दुनिया की जो है वो एक ताकतवर सेना या फौज भी कहता है अपने आप को। लेकिन वो चीजें तो सारी गलत साबित हुई। लेकिन उसके साथ साथ हमने उन 1.5 अरब लोगों को, इन 25 करोड़ लोगों ने ऐसी धुलाई की सोशल मीडिया पे और मीम्स पे, और मेरा ख्याल में वो जो तरक्की के दावे और आईटी के दावे और एक जो है वो कौम को मॉडर्नाइज करने के दावे उनके मीडिया ने जो ड्रामेटाइजेशन की थी ना, वही असल में उनकी रोस्ट होने की सबसे बड़ी वजह मान गई थी। वो कहते हैं ना, अपने पाँव पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हो। उन्होंने वो वाला हिसाब किया हुआ था। मीडिया का तो किरदार इतना ही आप कह लें कि घटिया था। और जिस तरह वो कह रहे थे कि कराची में कब्जा करा रहे थे, कभी वो लाहौर पे कब्जा करवा रहे थे। मतलब मेरा ये सवाल है, इंडिया वालों से कि क्या सोच के पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पे कब्जा, ये तो हमें पता ही नहीं चला। शहबाज शरीफ जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, आसिम मुनीर गिरफ्तार हो चुके हैं, ये शहीद हो चुके हैं। इस तरह के उन्होंने नैरेटिव बनाया। वो जो ड्रीम्स देखते हैं ना, वो असल में बता रहे थे। अब आपको पता है, कल हमारे DGI ने भी जब कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यही कहा कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान जो है ना, वो अभी भी इंडिया के ख्वाबों में आता है। वो क्योंकि वो उनके ख्वाब ही थे जो उन्होंने बेसिकली बताए कि इस पे भी कब्जा हो गया और ये भी गिरफ्तार हो गया और वो भी गिरफ्तार, मतलब अपना मजाक खुद ही बनवा रहे थे। वो आप जब जंग हुई 1 साल पहले, तो आपने कैसे एंजॉय किया? मैंने बहुत एंजॉय किया। मतलब एक ग्रुप था, वैसे मुझे इतना था नहीं कि मैं शुरू में जब जंग स्टार्ट हुई ना, जब पता चला कि शुरू हो गई है, तो मुझे सुबह उठ के पता चला, तो मैं जो है ना वो काफी डर गई। मतलब कि यार जंग शुरू हो गई है, क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। मतलब मैंने सच में ऐसा सोचा कि मेरा क्या बनेगा यार, ये जंग शुरू हो गई, अब क्या होगा, मतलब ये खत्म कैसे होगी। लेकिन वो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ट्रोलिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, ये हमारा रोस्ट कल्चर शुरू हुआ, तो फिर मैंने भी उसको मजाक में लेना शुरू कर दिया। भरपूर साथ दिया, मीम्स को जो है वो एंजॉय किया और मतलब शेयर किया ग्रुप में आगे पीछे। और मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी ना मैं आगे पीछे दे रही थी कि इतने ड्रोन्स गिर गए हैं, इतने ड्रोन्स गिर गए, इधर ड्रोन गिरा, उधर ड्रोन गिरा। मतलब मुझे ये बताइए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मुझे कि हम यूनिवर्सिटी में थे, हम मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट थे कि जंग हमने जीत जानी है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक बंदे को होता है ना कि यार कोई खतरा महसूस होता है या ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं खतरा तो कोई नहीं था, कोई खतरा नहीं। और उसकी वजह जो है वो जाहिर सी बात है हमारी अफवाह। अच्छा, मुझे ये था कि मैं ना कोई जहाज देख लूं, मतलब मैं एक्साइटेड हो रही थी। और मैं 2-3 बार मतलब छत पे भी गई, 1-2 दिन यूनिवर्सिटी भी गई, तो मैं ना बाहर जाके ये देखती थी यार कोई जहाज तो नजर आ रहा है। जहाज कैसे देखती? इंडिया की जो एयरफोर्स थी, उन्होंने जब पाकिस्तान पे अटैक्स किए, पाकिस्तान की कुछ बेसेस पे, पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की, तो आपको पता है ये 125 जो है वो उस टाइम जहाज जो है वो हवा में थे, इंडिया और पाकिस्तान के। और फिर इंडियन जो एयरफोर्स है उसने सारे जहाज उतरवा दिए। जब उनके 6-7 गिर चुके तो उन्होंने कहा ये तो हमें खा जाएंगे। डर था ना, वो डर इतना था, अब वो जहाज कहाँ नजर आते, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है, अब इंडिया की फिजा में और पाकिस्तान की फिजा में सिर्फ पाकिस्तानी जहाजों का राज था, और इंडिया की एयरफोर्स बैठ चुकी थी, फिर जहाज आपको कहाँ नजर आने चाहिए। लेकिन फिर भी वो मेरा एक था ना कि मैं जरा देखूं, कोई ड्रोन ही चलो देख लूं, मतलब और कोई वीडियोस में मैं देख रही थी। कोई ऐसी मीम हो जो मीम्स तो बहुत ज्यादा थी उस टाइम, जो आपको लगा कि जंग की मुनासिबत से जो है। एक तो ये शादी वाली थी जो आपने बताई कि जल्दी करो, शादी भी करनी। कोई इस तरह के ना हमारे आई गेस एग्जाम्स थे, तो हम भी आपस में ना ये बातें कर रहे थे कि यार इंडिया ने जो है वो जंग शुरू कर दी है, ये जंग थोड़ी आगे कर लो, हमारे पेपर्स हैं। और दूसरा ये था कि हमारा ना मतलब कि मैंने ये भी देखा कि कुछ जो लड़कियां खास तौर पे उन्होंने ये भी लगाया हुआ था कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, तुम लोगों ने जो है वो जंग शुरू कर दिया, पहले शादी तो होने दो फिर जंग कर लेना बाद में। तो इस तरह की बहुत मीम्स थी जो काफी मतलब कि अच्छी थी। तो आज की गुफ्तगू से ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि नौजवान जो हैं वो बिल्कुल बदल चुके हैं। हमारे नौजवान हमारी कौम की ताकत हैं। अगर दुश्मन ने हमारी कौम को मैली आंख से भी देखा तो उनको जवाब देना हमारी कौम भी जानती है, और हमारी कौम के जो बहादुर जवान हैं, जो हमारी कौम के मुहाफिज हैं, वो भी जानते हैं कि किस तरह से दुश्मन को जो है वो सबक सिखाना है और किस तरह से जो है वो दुश्मन को जवाब देना है। मेरे ख्याल में दुश्मन को ये तो वाज़ेह हो चुका होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी से डरती नहीं है और ना ही डरने वाली है।
تو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا خیال رکھیں کہ کس قوم سے وہ پنگا لے رہے ہیں اور کس قوم سے جو ہے وہ کس قوم کو وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ قوم تو بس ڈرے گی اور وہ ان کے خوابوں میں ہی ڈرے گی. اور ہمارے نوجوانوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے, انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس جنگ کو انجوائے کیا تھا, وہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.